مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے سوشل میڈیا اور سائبر اسپیس کے غلط استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے کئی اضلاع میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس طرح کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے مقامی انتظامیہ اور پولیس کو مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں مرکزی وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ تمل ناڈو، بہار، راجستھان، کرناٹک، گجرات اور اتر پردیش میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو زہر آلود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شنڈے نے یہ بھی کہا کہ حکومت اظہار خیال کی آزادی کے حق میں ہے، لیکن سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ سشیل کمار شنڈے پولیس ڈائریکٹر جنرل اور انسپکٹر جنرل کی 2 روزہ کانفرنس کا افتتاح کر رہے تھے۔ اس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بنگلور میں شمال مشرقی ریاستوں کے باشندوں میں سوشل میڈیا نے ہی خوف کا ماحول پیدا کیا تھا، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے اچانک بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دیر اثنا شنڈے نے کہا کہ جہاں دہشت گردی سے سختی سے نمٹنے کی ضرورت ہے، وہاں امن و امان کی صورتحال قائم کرنے میں ضبط و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ ایسا کرنا شہری ہلاکتوں کو کم سے کم کرنے اور علیحدگی پسندوں کو مزید شورش پھیلانے کا موقع نہ دینے کے لیے ضروری ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے واضح طور پر کہا کہ بہار کے بودھ گیا اور پٹنہ میں حالیہ دھماکوں کے لیے ذمہ دار دہشت گرد تنظیم IM کو پاکستان سے مدد مل رہی ہے اور حیدرآباد، بودھ گیا اور پٹنہ میں اس سال ہوئے دھماکوں کے لیے انڈین مجاہدین ذمہ دار ہے۔ وزیر فولاد بینی پرساد ورما نے الزام لگایا ہے کہ سادہ لباس پہنے ہوئے گجرات پولیس کے ملازمین نے مبینہ طور پر مظفر نگر فسادات کو ہوا دی تھی۔ انہوں نے نریندر مودی اور ملائم سنگھ یادو کو ہٹلر اور موسولینی سے تعبیر کیا۔ یاد ہے کہ بینی ورما نے حال ہی میں پونا کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ مودی اور ملائم کا گٹھ جوڑ ہے۔ سینئر کانگریس لیڈر نے کہا کہ گجرات فسادات نازی حملے کی طرز پر تھے اور مظفر نگر کے فسادات اس نوعیت کے دوسرے فسادات تھے۔ ان کے الزامات کی بنیاد کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ مظفر نگر کی ضلع مجسٹریٹ نے اس وقت کہا تھا کہ جس طرح فسادات ہوئے ان پر بیرونی افراد کی چھاپ ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کی جانب سے امت شاہ کو اتر پردیش کا انچارج اور جنرل سیکرٹری بنانے سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ پارٹی مجرمانہ سرگرمیوں کو بڑھاوا دینا چاہتی ہے۔ یاد رہے کہ امت شاہ پہلے سے ہی بعض فرضی انکاؤنٹرز کیسوں میں الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جنوبی ممبئی کے کیفے پیریڈ علاقے میں واقع اسلم بستی میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا، جس سے 800 جھوپڑ پٹیاں جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس واقعے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا، اس کا جسم اس قدر جھلس گیا تھا کہ نعش ناقابل شناخت ہو گئی۔ امبیڈکر نگر میں دوپہر میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی طرف پھیل گئی۔ شام 5 بجے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس علاقے میں 2000 جھوپڑیاں تھیں اور تقریباً 800 تا 1000 خاکستر ہو گئی۔ چونکہ جھوپڑیاں پلاسٹک سے بنی ہوئی تھی، لہذا دیکھتے ہی دیکھتے آگ شدت سے پھیل گئی۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ سلنڈر پھٹنے سے یہ حادثہ پیش آیا۔ واڈلہ RTO کے قریب سلم بستیوں میں بھی آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا، جہاں کئی جھوپڑیاں جل گئی۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بی جے پی کو جارحانہ انداز میں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس پارٹی سے دور ہیں جو اپنے فرقہ وارانہ نظریے کو چھپاتے ہوئے سیکولر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، بلکہ وہ سیکولرزم کی کوئی نئی توسیعات و نشریات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ہی وہ واحد جماعت ہے جو ملک و معاشرے کو متحد رکھتے ہوئے حقیقی منزلیں طے کر سکتی ہے۔ بی جے پی کی طرح کانگریس نے کبھی بھی منفی سیاست پر یقین نہیں رکھا۔ کانگریس نے ہمیشہ سے ہی شائستگی کی زبان استعمال کی، جبکہ بی جے پی لیڈر اپنے حریفوں کے لیے گھٹیا زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ جے پور کے رام لیلا میدان میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے منموہن سنگھ نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ راجستھان کی 200 رکنی اسمبلی کے لیے 1 دسمبر کو ووٹنگ ہونے والی ہے۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ فرقہ وارانہ نظریہ رکھنے والی جماعتوں سے چوکس رہے اور علیحدگی پسند طاقتوں سے دور رہے۔ انہوں نے UPA کے دور حکومت میں کانگریس کی کامیابیوں اور پالیسیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نے کبھی بھی دروغ گوئی کا سہارا نہیں لیا، کیونکہ عوام بخوبی جانتے ہیں کہ کس پارٹی کی حمایت کی جائے اور کس کی نہیں۔ منموہن سنگھ نے بی جے پی لیڈروں کو دروغ بیانی کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی وزیر اعظم تیسری برکس انٹرنیشنل مسابقتی کانفرنس افتتاحی خطاب کرتے ہوئے UNI لیڈر ہر دن غلط حقائق پیش کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ان کے دعوے اور بیانات کو پرکھے اور حقائق کا پتہ چلائیں۔ مودی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے ایک چیف منسٹر نے راجستھان میں اقلیتوں کے حقوق کے خلاف راجستھان حکومت کو ہدف تنقید بنایا تھا۔
दूसरों पर तनकीद करने से पहले मोदी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि खुद उनकी रियासत में अक़लियतों के साथ क्या सलूक किया गया। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद नरेंद्र मोदी को राजधर्म के उसूलों का पास व लिहाज करने का मशवरा दिया था। गुजरात फसादात पर नरेंद्र मोदी आज तक सारी दुनिया में बदनाम और रुस्वा लीडर समझे जाते हैं। पाकिस्तान में भरपूर मात्रा में सूरज की रोशनी उपलब्ध है। इसका फायदा उठाते हुए राज्य सरकार ने सोलर एनर्जी की क्षमता में राजस्थान को देश में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। विंड एनर्जी के क्षेत्र में भी राजस्थान ज्यादातर राज्यों से आगे है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले 5 साल तक आपका राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में करीब करीब आत्मनिर्भर हो जाएगा। इससे भविष्य में राजस्थान के तेज विकास का नया रास्ता खुलेगा। कृषि में सुधार के लिए राज्य सरकार ने सिंचाई और पानी की समस्या से निपटने पर काफी जोर दिया है। किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली शुरू करने और खेती के तरीके और नई तकनीकें अपनाने में मदद की गई है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री दवा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में गरीबों को बिना कीमत लिए जरूरी दवाइयां दी जाती हैं। मुझे बताया गया है कि इससे राजस्थान में स्वास्थ्य वस्तु में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इस योजना से हर दिन करीबन 2 लाख मरीजों को लाभ मिल रहा है। भाइयों और बहनों, मुख्यमंत्री जांच योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्रों पर बिना कीमत लिए एक्सरे, ईसीजी तथा खून की जांच जैसी सुविधाएं प्रदेश में दी जा रही हैं। इसके तहत हर एक दिन करीब 70,000 मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र की यूपीए सरकार दोनों की सोच एक जैसी है। हम चाहते हैं कि हमारा देश और राजस्थान दोनों में आर्थिक विकास की गति तेज हो और साथ कांग्रेस को करप्शन और तकसीम की सियासत अपनाने के मसले पर तनकीद का निशाना बनाते हुए नरेंद्र मोदी ने आज अवाम पर जोर दिया है कि वो इस तरह की दीमक से निजात दिलाएं और बीजेपी को इख्तिदार पर लाए ताकि मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर ले जाया जा सके। जलसे आम से खिताब करते हुए मोदी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो कांग्रेस की तरह वोट बैंक की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। बीजेपी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार ने कहा कि कांग्रेस में तकब्बुर है और वो पतली जिल्द वाली है, अवाम के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं है, कांग्रेस दीमक की तरह है। अलावाजी उन्होंने कहा कि ये पार्टी तकसीम करने वाली है और तकसीम करते हुए इख्तिदार पर जमी रहना चाहती है और यही कांग्रेस का तर्ज अमल है। कांग्रेस ने मुल्क को आज़ादी के मौके पर तकसीम किया। अलावाजी उन्होंने एसपी और बीएसपी पर इल्जाम आयद किया कि वो कांग्रेस से वोट बैंक की सियासत सीखी है। मां बीमार है, पंखा नहीं चल रहा, बेटे की एग्जाम है, रात को पढ़ना जाता है, बिजली गुल है, घर में बेटे की शादी हुई है, नई नई बहू आई है, नया टीवी सेट लाई है, लेकिन उसको बेचारी को सांस भी कभी बहू ने देखना है तो टीवी नहीं चल रहा। भाइयों बहनों, और क्या कर रहा